أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ تب ان کی قوم کے منکر سردار بول اٹھے کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور سرسری نگاہ سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہاری اتباع ہمارے کچھ گرے پڑے اور ذلیل قسم کے لوگ ہی کر رہے ہیں، اور اپنے مقابلے میں تمہاری کوئی فضیلت بھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ حضرت نوح جواب میں بولے کہ اے برادران قوم، یہ تو دیکھو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اسی نے مجھے اپنی طرف سے یہ رحمت دے کر نواز دیا، اور تم ایسے اندھے رہے کہ تم کو کچھ سوجھتا ہی نہیں، تو اب کیا میں یہ چیز زبردستی تمہارے سر پر چپکا دوں جبکہ تم تو اسے برا مانتے ہو؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تم سے اس بات پر کسی مال کا سوال تو کیا نہیں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ایمان والوں کو جو تمہاری نگاہ میں حقیر لگتے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں۔ یہ سب اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو جہالت پر اتر آئے ہو۔ اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کے عذاب سے بچانے میں میرا کون مددگار ہو سکے گا؟ بھلا اب بھی تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں تو غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور تمہاری آنکھیں جن کو ذلیل دیکھ رہی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو اللہ بھلائی سے نہیں نوازے گا۔ اللہ ان کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیسے ہیں، اور اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں تو میرا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو ظالم ہیں۔ جواب میں وہ لوگ بولے کہ اے نوح، تم ہم سے بحث حجت کر چکے اور بہت جھگڑا کھڑا کیا، اب تو وہ عذاب ہی لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ جواب میں نوح نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آ پڑے گا اور پھر تم کہیں بچ کر جا نہ سکو گے، اور اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا تم کو راہ ہدایت سے محروم کر دے تو میرا خیر خواہ ہونا تم کو کچھ بھی نفع نہ دے گا۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن کو اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ آپ ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے اپنے جی سے اس قرآن کو خود ہی بنا لیا ہے
تو میرے اس جرم کا وبال مجھ پر ہے، اور تم جو جرم کر رہے ہو اس کے وبال سے میں بری ہوں۔